گھر میں آپ کام والی رکھتے ہیں نا، اس کو سارا گھر کا راز پتہ ہوتا ہے. گھر میں پیسے کتنے ہیں، سونا کتنا ہے، کہاں رکھا ہے، چابیاں کہاں ہیں، کون آتا ہے گھر میں، کون جاتا ہے، پورے راز گھر میں کام والی کو معلوم ہوتا ہے. ایسی کہانی ہے کام والے کی، سعودی عرب کی سچی کہانی ہے جو سعودی حکومت نے اب نشر کی ہے. واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ گھر میں ایک کام والی ہوتی ہے اور اس کی ایک مالکن ہوتی ہے، اور مالکن کافی امیر ہوتی ہے. بچے اس کے پڑھے لکھے اپنی اپنی جاب پہ دوسرے شہروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور مالکن کے پاس کافی سونا ہوتا ہے، پیسہ کافی ہوتا ہے. اب انسان کے دل میں جب لالچ جاگتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. ایک نا کام والی جس کو عربی میں خدامہ کہتے ہیں، وہ فون کرتی ہے پولیس کو کہ میری مالکن کو کسی نے ذبح کر دیا ہے. وہ نماز پڑھی تھی، جا نماز پہ وہ ویسے ہی پڑھی ہے. پولیس آتی ہے، پولیس آ کر دیکھتی ہے، سارے جا نماز کے ارد خون ہے، اس کو ذبح کر دیا ہے. جس طرح کوئی بکرا ذبح کرتے ہیں نا، اس طرح ذبح کر دیا. اب پولیس نے سارا سرچ کیا کہ گھر میں کچھ سامان بکھرا نہیں ہوا، اور کوئی سامان گیا تو اس کو بھی معلوم نہیں. پولیس کو ہر چیز ترتیب سے ہے، کسی کے آنے کی، دیوار پھلانگ کے جانے کی کوئی نشان کچھ نہیں مل رہا اس کو. اب پولیس کو پریشان کہ آخر کوئی نہ کوئی کلو تو ملے نا جسے ہم اس کے تک پہنچے، مجرم تک. ان کے پاس صرف ایک چیز رہ جاتی ہے جو گھر میں کام والی ہے. اسے پوچھتے ہیں، وہ کہتی مجھے پتہ نہیں، میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی. وہ کہتے تمہیں یہاں پہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، تمہیں آواز تک نہیں آئی؟ وہ کہتی ہے جی میں تو ہینڈ فری لگا کے نا کچھ گانے سن رہی تھی، مجھے کیا پتا گھر میں کیا ہو رہا ہے. کہتے وہ پھر بھی سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بڑھیا نے آواز نہ نکالی ہو، لیکن عام طور پہ جب ہم بکرا بھی ذبح کرتے ہیں تو اندر سے ایک آواز نکلتی ہے عجیب سی، تو وہ تو نکلی ہوگی نا، اس کو بالکل نہیں سنا اس نے. ان کو نا اس کام والی پہ شک ہوا. اب کام والی پہ تھوڑی سختی کی ہے تو کام والی جناب طوطے کی طرح فر فر بکنا شروع کر دیا ہے. اب وہ کیا بتاتی ہے ذرا غور سے سنیں. وہ کہتی ہے کہ میرا یہاں پہ جس کنٹری کی ہے، اس کنٹری کا نام چھپایا گورنمنٹ نے. تو کہتی ہے کہ میرا نا اس اپنی کنٹری کے ایک دوست کے ساتھ میرا بوائے فرینڈ بن گیا تھا، پیار کرتے تھے آپس میں. تو ہمارے ذہن میں لالچ آ گیا کہ بڑھیا کے پاس تو بہت پیسہ ہے، بہت دولت ہے، اتنا سونا ہے، تو کیوں نہ اس کا چوری کیا جائے. تو جو اس کا بوائے فرینڈ تھا وہ کسی ہوٹل میں کک تھا. اسے کہا کہ تم گھر میں آؤ، یہاں سامان رکھا ہے، گیٹ کھولا چھوڑوں گی، تم آرام سکون سے، کوئی چیز بکھیرنا نہیں ہے، جہاں جہاں چیز رکھی ہے وہاں بتاتی ہوں، وہاں سامان لے کے چلے جانا. اس کا بوائے فرینڈ پہلے بھی اس کے پاس ملنے آتا تھا. اب وہ گھر میں آیا ہے، جہاں جہاں سامان رکھا سامان لیا چلا گیا. اب ان کی بات طے ہوئی تھی اگر بڑھیا بیچ میں آئے، روکا ٹوکی کرے یا دیکھ لے تو بڑھیا کو پار کر دینا ہے. تو بڑھیا نے جب دیکھ لیا، نماز پڑھے، سلام پھیرا، دیکھا گھر میں وہ پھر رہا ہے بندہ. اس نے اس کو جب بولا ہے تو اس نے جناب بڑھیا کو پکڑا ہے اور گردن کاٹ کے نا اس کو سجدے خیال میں کر دیا ہے. اس سجدے خیال میں پڑی ہے بڑھیا. اب سعودی حکومت جو ہے نا، کہتے ہیں نا ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. سعودی حکومت نے واقعی وہ نا حق ادا کر دیا اپنے ماں کے ہونے کا. اس کو جو قاتل کو کس طرح پکڑا ہے، اصل کہانی یہاں پہ ہے. قتل ہونا بڑی بات نہیں ہے، قتل کبھی چھپتا نہیں ہے، لیکن ہماری کنٹری میں سزا نہیں ملتی. وہ کچھ نہ کچھ دیکھ کے آ جاتا ہے، کوئی تگڑا ہے، کوئی جان پہچانے آ جاتا ہے. اب انہوں نے وہ کیا کیا، اس عورت سے پوچھا وہ بندہ کدھر ہے، وہ تو راتوں رات نکل گیا، چوری کی کیسے کیسے سنا، سامان آگے پیچھے کیا اور پہنچ گیا اپنے کنٹری میں. اس سے اس کا نمبر پتہ کیا، کس شہر میں وہ پتہ کیا، تصویر وغیرہ لی، سارا ایڈریس لیا. اس لڑکی کو تو اریسٹ کر لیا، کام والی کو. اس کی خبر باہر نہ آئی کہیں بھی. اب حکومت آرام آرام سے کام کر رہی ہے. حکومت کے جو بندے ہیں وہاں پہنچے ہیں اس کنٹری میں، جس شہر میں وہ رہتا تھا اس کے ارد گرد ڈھونڈا ہے اس کو، اور وہاں پہ جا کے اس کو اریسٹ نہیں کیا، وہاں پہ کسی پولیس کو ادارے کو انوالو نہیں کیا، اور وہاں پہ جا کے ٹریول ایجنسی میں جا کے کہا ہے کہ ہم کو کک چاہیے، اچھے کک چاہیے، اور جو اس طرح کھانے بنا سکتے ہوں، جو پہلے عرب میں رہے ہوں، جن کو عربی بھی آتی ہو. ہم کو وہ والے آدمی چاہیے. جو ایجنسی والے ہیں انہوں نے جناب خبریں نہیں کر دینی شروع کر دی اخبار پہ ادھر ادھر. تو وہ بندہ کہتا ہے یہ تو بات ٹھیک ہے. اب انہوں نے ایک کام بڑا اچھا کیا، خبر جو دی ہے نا کک چاہیے ان کو قطر اور دبئی میں. اب وہ تو کانڈ کر کے آیا، وہ جرم کر کے آیا، قتل کر کے آیا ہے سعودی عرب میں. اب وہ جاتا ہے وہاں پہ، وہ بھی کہتا ہے جی مجھ کو بھی ٹائم دے، میں بھی جانا چاہتا ہوں، میں پہلے رہ کے آیا ہوں سعودی عرب میں، میرے پاس تجربہ بھی ہے، میں عربی بھی آتی ہے. اب ان کو وہ بندہ ریکوائرمنٹ تھی اس کی بندے کی، وہی چاہیے تھا. بہت سے لوگ انٹرویو دینے آئے لیکن اس کو سلیکٹ کیا انہوں نے. سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو یہاں سے لے گئے دبئی. اب دبئی پہنچا ہے تو دبئی
یہاں سے اس کو اریسٹ کیا، اریسٹ کر کے سعودی عرب لے کے آ کے اس کو سزائے موت کی سزا سنوا کے پھانسی دینے کے بعد انہوں نے خبر باہر نکالی ہے کہ یہ جرم کیا تھا، اس بندے کو اریسٹ کیا، اس طرح جا کے اریسٹ کیا اور اریسٹ کر کے لا کے کچھ سزائے موت کی سزا سنا دی ہے، اور جو ساتھ اس کی شریک حیات تھی اس جرم میں اس کو بھی سزا سنا دی۔ ریاست اس طرح ہوتی ہے، پاکستان کی ایک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اپنے ہاتھوں سے امریکہ کے حوالے کر دیا۔ ہم تو اس طرح کے ہیں، اور ایک یہ ریاست ہے سعودی عرب کی، کتنا فرق ہے۔ وہ سگی مات کی طرح سلوک کرتی ہے اپنی عوام کے ساتھ، اور پاکستان کی جو حکومت ہے ستیلی ماں کی طرح سلوک کرتی ہے۔ آپ کے سامنے دونوں مائیں کی مثال ہے۔ بڑا سبق آموز واقعہ ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک عام اجنبی، مطلب ایک بڑی وہ ہائی فائی عورت نہیں تھی، وہی ایک عام عورت تھی، اس کے لیے انہوں نے کتنا لمبا پلان کیا، اور کہانی جب تک باہر نہیں آئی، جب تک اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا دیا، کہانی کو بندے کو لے کے آ کے لا کے سزائے موت دینے کے بعد انہیں خبر بتائیے کہ ہم نے یہ کام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اور سعودی عرب آباد ہے تو ہم آباد ہیں، ہم اس کے لیے کبھی برا نہیں سوچ سکتے، اور اسی بات پہ سلوٹ ہے سعودی عرب کو۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا کبھی ایسا سنا کسی ریاست نے اس طرح کام کیا ہو۔ اللہ حافظ۔